دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی مذہب ہیں اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک تک رسائی حاصل کر لیں، حقیقی معنوں کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچ کر اس کے مقبول بندے بن جائیں۔ ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے، اور واقعی انسان کی سب سے بڑی معراج ہے کہ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک کے جمال کی ایک تجلی نصیب ہو جائے۔ زمین و آسمان کے خزانے اس کے قدموں پر نچھاور کیے جا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہ اس کی جوتیوں کا اپنے سروں پر تاج بنا کر بھی فخر محسوس کریں گے، کیونکہ یہ وہ نعمت عظمی ہے کہ جس کے لیے طالبان حق نے زندگیاں وقف کر دی، قربان کر دی، اور عشق الہی کے سمندر کے اندر ایسے سوار ہوئے کہ ان کی کشتیاں تو ٹوٹ گئیں مگر کوئی تختہ بھی ساحل تک نہ پہنچ سکا۔ اللہ اکبر۔ تو واقعی انسان کی سب سے بڑی معراج ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلی نصیب ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، جتنے بھی مذہب ہیں چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی ستھرا مذہب ہے، اسلام ہی وہ عظیم مذہب ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کو اس پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ لفظ ایمان کتنا معزز ہے، اس ایمان کی بقا کے لیے اللہ کے نبی تشریف لاتے رہے، نبیوں کو شہید کیا جاتا رہا، صحابہ کرام نے اس پر کتنی استقامت سے پہرا دیا، کتنی کتنی مصیبتوں سے گزرے، مگر ان کے ایمان اور ان کے نظریات کو دنیا کی کوئی طاقت دولت خرید نہ سکی۔ اسی ایمان کی بقا کے لیے نبیوں کو شہید کیا جاتا رہا، اس ایمان کی بقا کے لیے طائف کے اندر پتھر بھی برسے، 313 ہو کر 3 گنا سے ٹکرائے، کتنی کتنی آزمائشوں سے گزرے، پھر اہل بیت اطہار نے ایمان کی بقا کے لیے کربلا کے میدان کے اندر کتنی عظیم قربانی دی۔ اور یہ ہے ایمان کی حقیقت، ایمان پہ پہرے کا انداز، کہ صحابہ کرام نے ایمان کی بقا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور ہم ایمان پہ غور و فکر نہیں کرتے، ایمان کیا ہے، ایمان کی حیثیت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، لفظ حق کتنا مقدس نام ہے، کتنا پیارا نام ہے، اور جب اس کو معنی غیر کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کی حقیقت کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لفظ ایمان جب کسی کافر کے بارے میں بول دیتے ہیں اور اس کی حقیقت کو ہم مردہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں لفظ حق کتنا مقدس نام ہے، کتنا پاکیزہ نام ہے، کتنا یہ ستھرا نام ہے، مگر دیکھیں اگر ہم کچہری کوٹ سے کسی افسر سے ناجائز کام کروا لے، وہ آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، میرا حق مجھے دے دے،
اب لیتا ہے وہ نہ حق، لیتا ہے نہ جائز، مگر جب اس نے اپنے اس ناجائز کام پہ لفظ حق بولا اور اس لفظ کی حقیقت کو مردہ کر دیا۔ اسی طرح کوئی کافر اگر اس کی کوئی دکان ہے اور وہ اچھے داموں پر سودا فروخت کرتا ہے، اچھی قیمت میں دیتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ کتنا ایماندار ہے، یہ کتنا ایماندار ہے۔ اب کافر 420 ہے، پکا ابلیس ہے، اور اس کے بارے میں لفظ ایمان بولا اور اس لفظ کی حقیقت کو مردہ کر دیا اس شخص نے، کہ جس شخص نے بولا، کیونکہ اسے لفظ ایمان کی حیثیت کا پتہ نہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ پہلے دیکھیں ایمان کے معنی کو سمجھ لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، سرکار کو جاننے سے، سرکار کو پہچاننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، سرکار کو ماننے سے بندہ مومن ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں تک سرکار کو جاننے کا تعلق ہے، سرکار کو پہچاننے کا تعلق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب سرکار کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پہچانا کرتے تھے، اپنے بچوں کی طرح پہچانا کرتے، اور پھر انہوں نے سرکار کو جانا تو تھا، سرکار کو پہچانا تو تھا، مگر انہوں نے سرکار کو مانا نہیں تھا۔ تو لہذا جاننے پہچاننے سے بندہ سرکار کو مومن نہیں ہوتا۔ مومن تب ہوتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے، اور یہ ماننا بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ دیکھیں پروانہ روشنی کو مان گیا، وہ روشنی چاہے سڑک پہ لگی ہو، وہ لائٹ چاہے فوتگی کی ہو، وہ لائٹ چاہے شادی کے گھر کی ہو، پروانہ ٹکرا ٹکرا کر اس سے مر جاتا ہے۔ صبح آپ اس کی ننھی سی لاش کو دیکھیں گے اور اس کی لاش یہ پیغام دے رہی ہوگی کہ اگر تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو اس طرح مانو جس طرح میں نے روشنی کو مانا ہے، کہ جان تو جائے مگر محبوب کا دامن ہاتھوں سے نہ جائے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت پروانے کو روشنی سے جدا نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی قوت بلبل کو پھولوں کی محبت اور اس کی خوشبو سے جدا نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح جس نے صحیح معنوں کے اندر سرکار کو مانا ہے، سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو سرکار کا دامن چھڑانے سے جو ہے بے وفا نہیں کر سکتی، سرکار کا دامن نہیں چھڑا سکتی، سرکار سے بے وفائی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ لہذا کتنی بد نصیبی ہے ان کی کہ جو کینیڈا کے ویزے کے لیے، جو یورپ کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو احمدی لکھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیتے ہیں، اور جو خنزیروں سے بدتر لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر، ان میں شامل ہو کر جانوروں سے بدتر ہو رہے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ ایمان کا مقام کیا ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام کے کردار کو، صحابہ کرام کو کتنی کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، مگر ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی منصب، دنیا کا کوئی عہدہ ایمان سے متزلزل نہیں کر سکا۔ لہذا اس انسان کی بد نصیبی ہے کہ جو ویزے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو معاذ اللہ احمدی لکھ دیتے ہیں۔ تو ایمان اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ کائنات کے کروڑوں خزانے، دنیا کے سارے سونے کے پہاڑ، ہیروں کے پہاڑ، جواہرات کے ذخائر، کائنات کے سارے خزانے، روپیہ پیسہ ایک لائن کے اندر کھڑا کر دیا جائے، زمین و آسمان کے برابر سونا ایک لائن میں رکھ دیا جائے، رب کعبہ کی قسم کبھی وہ ایمان کے مد مقابل نہیں ہو سکتے۔
یہ محشر کو پتا چلے گا اللہ نے دولت ایمان عطا کر کے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کوئی کافر اگر سونے کے محل میں بیٹھا ہے، کوئی قادیانی سونے کے محل میں بیٹھا ہے، کوئی سکھ، ہندو، یہودی، عیسائی سونے کے محل کے اندر بیٹھا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ دتکارا ہوا ہے۔ اور مسلمان اگر کٹیا کے اندر بیٹھا ہے اور وہ اللہ کے فضل سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات نے اس کو دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو ہرقل بادشاہ نے قید کر لیا تھا اور دین اسلام سے ہٹانے کے لیے لاکھوں اس نے دھمکیاں دی، مگر ایک ہی جواب تھا، جان تو جا سکتی ہے، دولت ایمان نہیں جا سکتی، دامن محبوب نہیں جا سکتا۔ بالآخر اس نے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دیتا ہوں اور اپنی بادشاہت سے آدھی بادشاہت بھی تمہیں دیتا ہوں، تم عیسائی مذہب اختیار کر لو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو دنیا کی ساری دولتیں میرے قدموں میں نچھاور کر دے تو کبھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، کبھی دامن محبوب ہاتھوں سے نہیں تو چھڑوا سکتا، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ کہنے لگا تو پھر میں آپ کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر شہید کر دوں گا، پر میں تیری لاکھوں دھمکیاں بھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے حواریوں کو کہا کہ دیگوں کے اندر تیل کو گرم کیا جائے، تیل گرم کیا گیا، کھولنے لگا، ایک قیدی کو بلایا، اس کے اندر پھینکا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں تک جل گئیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لایا گیا تو آپ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بادشاہ سمجھا کہ شاید اب عیسائی مذہب اختیار کر لیں گے، تو لہذا اس نے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو عیسائی مذہب اختیار کر لے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں جان کے ڈر سے ایسا کر رہا ہوں، بلکہ فرمانے لگے کہ میرے پاس تو ایک جان ہے اس لیے رو رہا ہوں، اگر کروڑوں جانیں ہوتی تو اسلام پہ قربان کر کے کہتا ابھی بھی نہ حق ادا ہو سکا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آیا اور آپ نے لکھا کہ تو اسلام کے ان عظیم مجاہدوں کو چھوڑ دے، ورنہ میں ایسا لشکر بھیجوں گا کہ جن کو اللہ کا ذکر قائم کرنے، نماز قائم کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو بالآخر وہ حضرت عمر کے اس خط کی وجہ سے روب کے اندر آ گیا، اس پر روب طاری ہو گیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس نے حضرت حذافہ اور ان کے رفقا کو آزاد کر دیا۔ تو یہ تھا حضرت عمر کا پیغام کہ تیری حکومت پھر حکومت نہیں رہے گی، اس کے یعنی مقصد کیا تھا کہ اب تمہاری حکومت کے چپے چپے پہ اللہ کا ذکر قائم ہوگا، مسجدیں آباد ہوں گی، اور پھر دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکے گی، یعنی اس کا نظام حکومت ختم کر کے اسلام کو غالب کریں گے۔ اور وہ جب آپ کے اس خط کے روب میں آیا اور اس نے صحابہ کرام کو آزاد کر دیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے جتنے بھی رفقا تھے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا انداز، کتنی کتنی تکلیفوں سے گزرتے، کتنی کتنی دھمکیاں ان کو دی جاتی، اور کتنے کتنے ان کو لالچ پیش کیے جاتے، مگر دنیا کی کوئی دولت ایسی بنی ہی نہیں کہ جو صحابہ کرام کے ایمان کا سودا کر سکے۔ جبکہ آج ہم اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والوں کے جو کرتوت ہیں، اور ان کرتوتوں سے شرم سے سر جھک جاتے ہیں، ایک کرسی کے لیے کس قدر وہ قرآن و سنت سے غداری کرتے ہیں، آئے دن ختم نبوت کے خلاف
جو کچھ یہ سازشیں کرتے ہیں 295 کے خلاف جو کچھ یہ سازشیں کرتے ہیں، شریعت کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر یہ یہود و نصارہ کی غلامی میں کیا کچھ نہیں کر رہے، اور کہاں ہمارے وہ اسلاف اور کہاں آج کے حکمران، کہاں وہ محمد بن قاسم جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے، نور الدین زنگی جیسے، اور کہاں آج کے حکمران کہ جو ناموس رسالت پہ پہرا نہ دے سکے، جو ختم نبوت کی صحیح معنوں میں بات نہ کر سکے۔ ہائے گزری ہوئی شوکت میرے ایمانوں کی، ہائے گزری ہوئی شوکت میرے ایمانوں کی، گردنیں خم تھیں کلیسا کے نگہبانوں کی، کیا قیامت ہے کہ اب ناقائے سواران عرب پیروی کرتے ہیں کفار کے ایوانوں کی، اب خدا ہی میری کشتی کو بچائے تو بچے، ظلمت یاس کی ہیں اور شام ہے طوفانوں کی۔ یہ دنیا دار لوگ، یہ بڑے بڑے امیر زادے اور یہ بڑے بڑے وزیر مشیر، جن کے پاس دنیا کی ہر ریل پیل، دنیا کی ہر نعمت، دنیا کا ہر منصب اور دنیا کے سارے پروٹوکول ہیں ان کے پاس، اور ہم ان پر رشک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، اور ان کی دولتیں دیکھ کر، ان کی کوٹھیاں، بنگلے، رہائشیں اور ان کے پروٹوکول، دنیاوی نظام دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، حالانکہ یہ بڑے لوگ نہیں، بڑا وہی ہے کہ جو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے، بڑا وہی ہے، عزت والا وہی ہے، اللہ کے حضور مقبول وہی ہے کہ جو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی وفا کرنے والا ہے، جس کے دل کے اندر اسلام کی محبت کائنات کے ہر رشتے سے زیادہ ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ بڑے لوگ ہیں تو ان کے گناہ بھی بڑے ہیں، اور جو بڑا ہے وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا زمانہ تھا، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ کچھ طنزیہ اشعار بھی کہا کرتے تھے، اور ایک تھانے دار نے اپنی کوٹھی بنائی اور وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، افسروں کو بلایا، آپ کو بھی دعوت دی گئی، اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اور آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ، تھانے دار نے کہا کہ میری کوٹھی کے بارے میں کوئی دو شعر کہہ دے تاکہ لوگوں کے اندر میری عزت اور بڑھ جائے، میری کوٹھی بنگلے کی اہمیت لوگوں کے دل کے اندر زیادہ اجاگر ہو، کہ اکبر الہ آبادی نے میری کوٹھی کے بارے میں کچھ اشعار کہہ دیے۔ تو آپ کی یہ عادت تھی کہ کچھ نہ کچھ طنزیہ اشعار بھی آپ کہا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ اشعار کہہ دیے۔ آج کا کوئی شاعر ہوتا تو وہ چمچے گیری کے پل باندھ دیتا، لیکن آپ نے جو حق بات سمجھی اسی کو کہا، اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ کیوں کہ اس وجہ سے آپ نے کہا کہ جو پولیس ہے اور جو سرکاری اداروں کے لوگ ہیں، اکثر طور پر ان کی کمائی کے اندر رشوت کا پیسہ ہوتا ہے، اور غریبوں کا خون چوس چوس کر یہ جو کچھ کرتے ہیں، جس انداز میں رشوتیں لیتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں کہ جو رزق حلال پر ہی اکتفا کرتے ہیں، مگر جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، تھانے دار کی یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے،
اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ ہم سب غور کریں، آج ہم ہندوستان کو پٹخنے کی بات کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں، امریکہ کو، اسرائیل کو پٹخنے کی بات کرتے ہیں۔ جو قوم اپنے رزق کو پاک نہ کر سکے، جو قوم اپنے نفس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ قوم کسی اور کا مقابلہ کیا کرے گی؟ A to Z حکمرانوں سے لے کر رعایا تک ہم جو رزق کھاتے ہیں اور کماتے ہیں، بال بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ رشوت کے پیسے سے گھر بنتا ہے، چوری کے پیسے سے گھر بنتا ہے، ٹیکس کی چوریوں سے گھر بنتا ہے، بجلی کی چوری کے پیسے سے گھر بنتا ہے، غریبوں کا خون چوس کر ہم جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، اسی پیسے سے گھر بنتا ہے۔ اور جب گھر بنتا ہے سود کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے، دھوکہ دہی کے پیسے سے، اور ساری زندگی زمینوں کا عشر دینے کی توفیق نہیں ملتی، کیا وزیر کیا مشیر، اور سارے لوگ جو سرمایہ دار ہیں جس پیسے سے گھر بناتے ہیں سب کو پتا ہے، اور اپنے گھر کے باہر یہ لکھوا دیتے ہیں ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور مسلمان ہو کر اللہ کے مقدس نام کی کس قدر توہین کرتے ہیں، اور یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا فضل تھا یا رب کا عذاب تھا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہے ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قد، بات وہی کہتا ہوں جسے سمجھتا ہوں حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، فرمایا ان قریب لوگوں پر وہ زمانہ آئے گا کہ کسی بندے کو پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے جو کمایا ہے، جو چیز لی ہے، حلال سے لی ہے یا حرام سے لی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے اس کی خبر عطا کی، اور بات اسی طرح ہے جس طرح سرکار نے فرمایا سود آ گیا، رشوت آ گئی، حرام روزی آ گئی، اور لوگ بھول گئے کہ ہم جو کماتے ہیں حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ آپ کورٹ اور کچہریوں میں جا کر دیکھیں، تھانوں میں جا کر دیکھیں، 500 کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایمان کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، اور یہ نہیں سمجھتے حلال ہے یا حرام ہے۔ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ آپ کتے کی طرف دیکھیں کہ جب وہ بھی کوئی چیز کھاتا ہے تو پہلے اسے سونگتا ہے، اور وہ کھاتا بعد میں ہے، سونگتا پہلے ہے کہ یہ کیا ہے۔ مگر ایک انسان ہے جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے ہر چیز کو اپنے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، اور اس دن سے نہیں ڈرتا کہ جب ذرے ذرے کا سوال ہوگا کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کہاں سے کمائی، کہاں پر خرچ کیا اسے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ ایک خراب لقمہ کھا لیتا ہے، خراب لقمہ، اور پھر زندگی بھر انسان کا دل سیدھے رستے پہ نہیں آتا، راہ راست پہ نہیں آتا۔ وہی لقمہ سال بھر بندے کو تہجد کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، اور ایک بار کی بدنگاہی کسی غیر عورت کو دیکھنا طویل عرصے تک انسان کو تلاوت قرآن سے محروم کر دیتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے میرے بھائیوں اپنے رزقوں کو پاک کریں، نظروں کے اندر طہارت رکھیں، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک ہمیں تھوڑی چیز کے اندر بھی غنا کی دولت عطا فرما دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کوفہ کے اندر بکری چوری ہو گئی، اور آپ کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ کسی کسائی کے پاس جائے گی، ذبح کرے گا، ہو سکتا ہے اس کا گوشت میرے تک بھی آئے۔ تو آپ نے کسی سے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہا گیا 7 سال۔ تو 7 سال تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا تھا، یہ آپ کا تقوی تھا، آپ کی پرہیزگاری تھی، اور یہ آپ کا مشتبہ چیزوں سے بچنے کا انداز تھا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا غلام آپ کے پاس ایک مرتبہ دودھ لے کر آیا اور آپ نے اسے پی لیا، اور جب پیا تو غلام نے کہا کہ پہلے جب میں کوئی چیز لے کے آتا تھا آپ اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آئی، آج نہیں پوچھا۔ فرمایا کہاں سے آئی؟ کہنے لگا زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے کسی پہ منتر پھونکا تھا، اس کی اجرت میں آج مجھے یہ دودھ دیا گیا ہے۔ آپ نے فوراً حلق کے اندر انگلی ڈالی اور دودھ اگل دیا اور عرض کی اے اللہ جس پر میں قدرت رکھتا تھا وہ میں نے کر دیا، تھوڑا بہت حصہ جو رگوں کے اندر رہ گیا ہے اللہ تو معاف کرنے پہ قادر ہے، معاف کر دے۔ تو آپ نے وہ دودھ اس لیے اگل دیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو تھے وہ کفریہ کلمات پڑھ کر لوگوں پر منتر کیا کرتے تھے، دم وغیرہ کیا کرتے تھے، تو اس کی اجرت کا دودھ آپ نے اگل دیا اس خیال سے کہ شاید اس نے زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی کفر یا کلمہ پڑھ کے اس پر دم کیا ہوگا، منتر پھونکا ہوگا، تو اس کی اجرت کا دودھ آپ نے اگل دیا۔ اور راوی کہتے ہیں اس قدر سختی سے آپ نے اگلا، حلق کے اندر انگلی ڈالی کہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں آپ کی روح نہ قبض ہو جائے۔ اور جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو سرکار نے فرمایا صدیق اکبر پاک ہے اور پاک ہی چیز اپنے مبارک شکم کے اندر ڈالتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بعد الانبیاء سارے پاکوں کے سردار، سارے صحابہ کے سردار، سارے ولیوں کے سردار ہیں۔